اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ ناظرین محترم، آپ سب کو نور ویلائٹی پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن فہمی بہت بڑی عبادت اور سعادت ہے، لہٰذا قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن کریم کے حقائق اور معانی کو سمجھنے کے لیے مختلف تفاسیر کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور آج جس سورہ کی تفسیر پر ہم گفتگو کریں گے، اس کی فضیلت کے اور تفسیر کے اعتبار سے امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس شخص کو انا انزلناہ اس جملے کی معرفت ہو اور جس کو اس جملے کی تفسیر پتہ ہو، اس کی فضیلت اس شخص پر کہ جو نہیں جانتا اس انسان کے برابر ہے جو تمام حیوانات پر افضلیت اور برتری رکھتا ہے۔ دیکھیں کہ معصومین کے فرامین میں تفسیر قرآن یا تفسیر سورہ کا کتنا معنی اور معیار ہے۔ اسی تناظر میں آج کی ہماری گفتگو کا موضوع سورہ قدر کی تفسیر ہے، جس کی وضاحت کے لیے قم المقدس کے ممتاز عالم دین حجت الاسلام والمسلمین سید ظاہر عباس کو دعوت دی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہم آپ کے نہایت ممنون اور مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہماری اصلاح اور تربیت کے لیے نکالا۔ ہم اپنے گفتگو کا آغاز اس سوال سے کرنا چاہیں گے کہ سورہ قدر میں کون سے مضامین جو ہیں وہ معرفی ہوئے ہیں؟ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ جی ہاں، تفسیر قرآن ایک ایسا علم ہے کہ جو انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ماہ رمضان کو بہار قرآن کہا گیا ہے تو قرآن فہمی کا ایک مرحلہ یہ ہے کہ ہم قرآن کی تفسیر سے آشنا ہوں، کیونکہ تفسیر ہی کے ذریعے انسان خداوند متعال کے جو مراد ہے اس تک پہنچا جا سکتا ہے۔ کوشش ہوتی ہے کہ خداوند متعال جو کہنا چاہتا ہے اپنے عباد کو اس کو حاصل کر سکیں اور پھر اس پر عمل کریں۔ تو ایک چھوٹی سی کاوش یہی ہو سکتی ہے کہ مختلف صورتوں کو محور بحث لایا جائے اور جو نکات ہیں تفسیری اس کو بیان کیا جائے۔ اب چونکہ ماہ رمضان میں شب قدر بھی نزدیک ہے اور شب قدر انتہائی اہمیت اور بافضیلت رات ہے، تو اسی مناسبت سے سورہ قدر کی تفسیر بہت اہمیت حاصل کر لیتی ہے کہ مومنین جانیں کہ یہ کتنی اہم سورہ ہے اور اس کے اندر کتنے اہم مطالب جو ہیں وہ ذکر ہوئے ہیں۔ آپ کے سوال کے جواب کی طرف آتے ہیں۔ اگر ہم اس چھوٹی سی سورہ میں دقت کرتے ہیں، ہمیں تقریباً 5 موضوع جو ہیں اس سے ملتے ہیں کہ جو اس میں اشارہ ہوئے ہیں۔ مثلا ایک موضوع جو اشارہ ہوا ہے وہ یہ نزول قرآن کے بارے میں ہے کہ ارشاد ہو رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ بس یہاں نزول قرآن کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ شب قدر کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جیسا کہ آگے چل کے بیان ہوتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو یہ ایک موضوع ہے اس کے اندر۔ تیسرا موضوع یہ ہے کہ اس شب قدر کے اندر، اس بافضیلت رات کے اندر تمام حکیمانہ امر جو ہیں ان کی تقدیر یعنی ان کو تقسیم کیا جاتا ہے، ان کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اسی آیت کے ذیل میں پھر اشارہ ہوتا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ تمام امر کو لے کر آتے ہیں ملائکہ اذن پروردگار کے ساتھ اور نازل ہوتے ہیں زمین پر۔ ایک اور موضوع کہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ یہ کہ یہ پوری کی پوری رات جو ہے انتہائی بافضیلت ہے اور سلامتی سے بھرپور ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اشارہ ہوتا ہے کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ طلوع فجر تک جو ہے
وہ سلامتی ہی سلامتی ہے مومنین کے لیے. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ سلامتی سے مراد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ فیض الہی کو کسب کر رہا ہوتا ہے، اور اس فیض الہی کو کسب کرنے کے نتیجے میں انسان کا جو نفس ہے وہ کیا ہے، وہ سالم ہو جاتا ہے، اور اتنی اس کے اندر صلاحیت آ جاتی ہے کہ بعد میں اپنے آپ کو سالم رکھ سکتا ہے اگر وہ ارادہ کر لے. ایک اہم موضوع کے جو ہم اس سورہ سے اخذ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ شب قدر کا رابطہ بڑا عمیق ہے حجت الہی کے ساتھ، کیونکہ اس آیت میں یوں ارشاد ہوا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ ملائکہ اور روح جو ہیں وہ اذن الہی کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، اور تمام خدا کے تعین شدہ امر کو لے کر، حکم کو لے کر. تو اب اس کے ذیل میں جو روایات آئی ہیں وہ روایات بیان کرتی ہیں کہ یہ ملائکہ حجت الہی پر نازل ہوتے ہیں، اور یہ جو حکیمانہ امر اور تمام امور کی جو تقدیر اور تقدیر سازی کی جاتی ہے، تقسیم کی جاتی ہے، وہ اسی حجت ہی کے ذریعے انجام پاتی ہے آ کر. تو یہ ایک اہم موضوع ہیں کہ جو اس سورہ کے اندر اشارہ ہوئے ہیں. اچھا، جس طرح سورہ میں بھی خود بیان ہوا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور پہلے موضوع کی طرف آپ نے اشارہ بھی فرمایا کہ قرآن کا نزول ہوتا ہے، تو اس نزول قرآن سے کیا مراد ہے؟ یہ اہم سوال ہے. معمولاً اگر ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں تو یہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ قرآن نازل ہوا یعنی یہ کسی مکان میں موجود تھا، اور پھر جو ہے اس کو وہاں سے اٹھایا گیا، اور اٹھا کر جو ہے وہ پیغمبر کے پاس لے آئے گئے. تو یہ ایک انتہائی سادہ کنسیپٹ ہے. نزول قرآن انتہائی اہم ایک موضوع ہے، اس پر تفصیلی گفتگو ہونے کی ضرورت ہے کہ خود نزول قرآن سے کیا مراد ہے. لیکن ہم چونکہ پوری صورت کے اوپر ایک نگاہ ڈالنا چاہتے ہیں تو مختصر طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن علم الہی میں موجود تھا، کہ قرآن نے اس کی طرف خود اشارہ بھی کیا ہے کہ فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، کہ علم الہی کا ایک مقام ہے کہ جس کو کتاب مکنون کہا جاتا ہے. اس میں یہ قرآن اس کی حقیقت موجود تھی کہ جس تک رسائی کسی کی نہیں تھی، فقط مطہرون کی تھی. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ قرآن ہدایت کے لیے تھا، تو خداوند متعال نے اس قرآن کو پھر نزول کیا، یعنی اس کو نازل کیا. نازل ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ حقیقت قرآن کے جو پہلے انسان کی دسترس سے باہر تھی، اب اس انسان کی دسترس میں آ گئی ہے، اور انسان جو ہے اب اس کو سمجھنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے. یعنی اس وقت جب وہ ایک جمعی حالت میں موجود تھا قرآن، اس کی حقیقت کہ یہ بعض اصطلاحیں ہیں کہ جن کو کھولنے کی ضرورت ہے، لیکن فقط اشارہ کر کے گزر رہا ہوں. تو اس وقت مطہرون کے علاوہ کوئی بھی اس کو فہم کی قدرت نہیں رکھتا تھا، لیکن خداوند متعال نے اس کو اس جمعی حالت سے باہر نکالا اور اس کو تفصیل کے مقام پر لے کر آیا. یعنی پہلے یہ ایک حقیقت واحدہ اور بسیط حالت میں موجود تھا، لیکن بعد میں پھر خداوند متعال نے اس قرآن کو تفصیل دے دیا، اس کو سورہ سورہ کر دیا، اس کو آیت آیت میں تقسیم کر دیا. تو جب اس کو الفاظ میں ڈھال دیا، تو یہ نزول قرآن ہے کہ وہ عالی ترین حقیقت کہ جو کسی کی دسترس میں نہیں تھی، خداوند متعال نے اس کو تنزل دیا تاکہ یہ ہر انسان کی فہم میں آ سکے. اچھا، ایک جو ہماری فکر اور ہم اس بات پہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ قرآن کریم تدریجاً درجہ بدرجہ پیغمبر اعظم پر نازل ہوا، لیکن اس سورہ کے تناظر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی وقت دفعی طور پہ نازل ہوا. اس کے بارے میں آپ کیا بیان فرمائیں گے؟ جی ہاں، یہ ایک بحث ہے علوم قرآن کے اندر کہ آیا قرآن جو ہے وہ تدریجاً نازل ہوا ہے، آہستہ آہستہ نازل ہوا ہے، یا دفعی اور ایک ہی دفعہ نازل ہوا ہے. اگر ہم اس سورہ کو دیکھتے ہیں اور اس سے مربوط بعض اور آیات کو جب تلاوت کرتے ہیں اور اس میں دقت کرتے ہیں تو یہ واضح طور پر روشن ہو جاتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ دفعی طور پر بھی نازل ہوا ہے. اور جب ہم مزید آیات
کی تلاوت کرتے ہیں اس میں دقت کرتے ہیں جا کر تو وہاں اس بات کی بھی حقیقت کی طرف اشارہ ہو رہا ہوتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ آہستہ آہستہ و تدریجاً نازل ہوا ہے، اور تاریخ بھی گواہ ہے اس کے اوپر کہ پیغمبر نے جو 23 سال تبلیغ کی ہے اسلام کی، اس 23 سال کے اندر یہ قرآن جو ہے وہ نازل ہوا ہے، یعنی تدریجی طور پہ، اور اس کے شواہد موجود ہیں، تاریخ گواہ ہے اس کے اوپر۔ تو اب یہاں پہ مفسرین نے آ کر یہ نظریہ اختیار کیا کہ شب قدر میں جو قرآن نازل ہوا ہے وہ دفعی نازل ہوا ہے، اور تدریجاً جو قرآن نازل ہوا ہے وہ ایک اور مرتبہ ہے قرآن کا کہ جو تدریجاً نازل ہوا ہے۔ میں نے ابھی پہلی گفتگو میں اشارہ بھی اس کی طرف کیا ہے میں نے، وہ یہ ہے کہ قرآن اپنی ایک عالی ترین حقیقت رکھتا ہے کہ جس کے بارے میں بھی اشارہ کیا کہ لا یمسہ الا المطہرون، وہ علم الہی کے ایک ایسے مقام میں تھا کہ جہاں کسی کی رسائی نہیں تھی۔ تو رسائی دینے کے لیے، دسترس میں دینے کے لیے خداوند متعال نے اس کو کیا کیا؟ تفصیل، مقام تفصیل میں لے کر آیا، اور مقام تفصیل سے کیا مراد ہے؟ اشارہ کیا کہ اس کو سوروں میں تبدیل کیا، اس کو آیات میں تبدیل کیا، اور یہ اس طرح الفاظ میں اس کو لے کر آیا خداوند متعال تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو آ کر۔ تو اب جو تدریجی نازل ہوا ہے وہ قرآن کا تفصیلی مقام ہے کہ الفاظ کے ساتھ بیان ہوا، سوروں کی صورت میں بیان ہوا، آیات کی صورت میں بیان ہوا۔ یہ جو بیان تھا عوام کے لیے، یہ تدریجی طور پہ نازل ہوا ہے۔ لیکن جو قلب پیغمبر پر نازل ہوا ایک ہی رات میں جو کہ شب قدر ہے، یہ حقیقت وہ الفاظ والی حقیقت نہیں تھی، بلکہ روح قرآن کو قلب پیغمبر پر نازل کر دیا گیا، لیکن وہ تفصیل کی حالت میں نہیں تھا۔ درست ہے؟ پس نزول دفعی کے اندر مقام تفصیل نہیں ہے اس میں، لیکن جب پیغمبر تبلیغ کر رہے ہیں اور یہ آیات تدریجاً نازل ہو رہی ہیں تو وہاں پر مقام تفصیل ہے، یعنی جبرائیل آتا ہے خداوند متعال کے اذن سے، اور وہ حقیقت قرآن جو قلب پیغمبر پر بھی نازل ہوئی تھی اور علم الہی میں بھی موجود ہے، وہ پھر الفاظ کی صورت میں اور تفصیل کی صورت میں پیغمبر کے سامنے پیش کرتا ہے، اور پیغمبر پھر اس کو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ بس یوں آ کر جو ہے وہ مفسرین نے اس کو حل کرنے کی کوشش کی ہے کہ علامہ طباطبائی بھی اس نظریے کے قائل ہیں، اور اس کے علاوہ بعض دوسرے مفسرین بھی اسی نظریے کو مانتے ہیں۔ اچھا، سورہ قدر میں ایک موضوع جو ہے وہ یہ کہ امور انسان کو مقدر کیا جاتا ہے، تو بعض بزرگان کا اور بعض انسانوں کا یہ فکر ہے کہ بھائی اب ہم مجبور ہیں اور نا امید ہیں کیونکہ ہماری تقدیر تو معین کی گئی، یا اس میں کوئی انسان کا اختیار بھی شامل حال ہے؟ جی ہاں، قرآن میں اس کی طرف اشارہ ہوا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی اس سورہ میں بیان کیا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ امر الہی کو لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اور ایک اور آیت ہے سورہ دخان کی آیت نمبر 3-4، یہ یوں ارشاد ہو رہا ہے وہاں پر کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ۔ پھر آگے چل کے ارشاد ہوتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس مبارک رات کے اندر جو حکیمانہ امر ہیں پورے کے پورے یہاں پر کیا ہوتے ہیں؟ ان کے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے۔ یفرق یعنی اس کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو اب یہ بات تو روشن ہو جاتی ہے ہمیں سورہ دخان کی آیت کو بھی تلاوت کر کے اور سورہ قدر کو بھی تلاوت کر کے کہ یہ ایک ایسی رات ہے جس میں انسان کی تقدیریں جو ہیں وہ معین ہوتی ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر خداوند متعال شب قدر میں پورے سال کی تقدیریں معین کر رہا ہے تو انسان کا جو ہے وہ اختیار اس سے سلب ہو جاتا ہے۔ ایک چیز کو اگر مد نظر رکھ لیں تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ خداوند متعال انسان کی جب بھی تقدیر لکھتا ہے اس کے عمل کے مطابق لکھتا ہے، یعنی خداوند متعال کبھی بھی انسان کی کوئی ایسی تقدیر نہیں لکھتا کہ جس کو خدا نے طے کیا ہو لیکن انسان کا ارادہ نہ ہو۔ ہاں یہ درست ہے کہ انسان اپنے اس ارادے کی طرف بعد میں متوجہ ہوتا ہے، لیکن خدا چونکہ خالق ہے، خدا چونکہ علم غیب رکھتا ہے، جانتا ہے، اور لہٰذا خداوند متعال اس کے مطابق
شب قدر میں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے کہ یہ انسان اپنے اختیار سے فلانا نیک کام کرے گا اور فلانا گناہ کرے گا جا کر، نہ یہ کہ چونکہ خداوند متعال نے لکھ دیا ہے تقدیر میں اب انسان نے وہ کام کرنا ہی کرنا ہے چاہے اس کا اختیار نہ ہو۔ نہ، خداوند متعال نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر اسی اعتبار سے بھیجا ہے کہ انسان کو اختیار دیا ہے، انسان اپنے تمام افعال جو ہے وہ اختیاری طور پر انجام دیتا ہے، اور خداوند متعال چاہتا بھی یہ ہے کہ میرا بندہ اپنے اختیار سے میری بارگاہ میں آئے۔ اگر وہ معصیت کر رہا ہے تو اپنے اختیار سے کرے، اگر وہ عبادت کر رہا ہے، میرے قرب کی طرف کوشاں ہے اور جستجو کر رہا ہے، تب بھی وہ اپنے اختیار سے کرے۔ تو یہ تقدیر جو لکھی جاتی ہے، چونکہ اس نے پہلے بھی اپنے اعمال انجام دیے ہیں، اس کے مطابق اس کی جو ہے وہ فطرت پہ کچھ اثر پڑ چکا ہے، اور آگے بھی چل کے اس نے اعمال انجام دینے ہیں، اور اس نے اپنے لیے ایک فضا بنا رکھی ہے آ کر، تو اس اعتبار سے خداوند متعال پورے سال کی جو ہے وہ انسان کی تقدیر جو ہے وہ لکھ دیتا ہے۔ لیکن انسان کے پاس اختیار موجود ہے، وہ اپنے شرائط تبدیل کر سکتا ہے، اسباب کو تبدیل کر سکتا ہے۔ جو تقدیر جو ہے وہ شب قدر میں لکھی گئی ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ حتمی تقدیر بھی ہو جو تبدیل نہ ہو سکتی ہو۔ دعاؤں کی شکل میں، اپنے اعمال کو درست کرنے کی شکل میں، کسی بھی طریقے سے وہ اپنی اس تقدیر کو جو ہے وہ بدل سکتا ہے۔ بدلنا کیا ہے؟ چونکہ تقدیر لکھوائی بھی اس نے خود ہے، چونکہ میں نے جیسا کہ بیان کیا کہ خداوند متعال انسان کے اعمال کو دیکھ کر اس کی تقدیر لکھتا ہے، بس اپنے اعمال کی وجہ سے اس نے خود لکھوائی ہے وہ تقدیر، درست ہے۔ اب اگر لکھوا دی ہے اس نے اور بعد میں پشیمان ہو گیا ہے کہ مثلا اگر غلط تقدیر لکھی گئی ہے اس کی، تو پھر وہ اپنے اعمال کے ساتھ ان کو جو ہے وہ صحیح کر سکتا ہے آ کر۔ اچھا، یہ موضوع اتنا وسیع ہے کہ واقعاً ایک ٹاک شو میں بہت یعنی مضامین ایسے ہیں کہ بیان نہیں کر سکتے۔ اس تناظر میں آخری سوال ہے آپ سے کہ مقدمے میں آپ نے فرمایا کہ ایک موضوع اس کا سورہ قدر کا یا شب قدر کا امام زمانہ سے رابطہ، تو اس کو بیان فرمائیں کہ کیا رابطہ ہے شب قدر اور امام زمانہ کا؟ جی، جیسا کہ ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں خدا کے اذن سے تمام امر کو لے کر۔ تو اب یہاں پر سوال انسان کے ذہن میں یہ اٹھتا ہے کہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں تو کس پر نزول ہوتا ہے ان کا، کن کے پاس آتے ہیں یہ، اور یہ جو امر لے کر آ رہے ہیں کس کو دینے آئے ہیں؟ دیکھیں بہت سری آیت ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، تمام جو ہے وہ امر وہ لے کر آتے ہیں، نزول ہوتا ہے ان کا۔ تو ایک عاقل انسان سوال کر سکتا ہے کس پر لے کر آتے ہیں؟ تو ہمارے ائمہ علیہم السلام نے اسی آیت کے ضمن میں جو ہے وہ ہماری ہدایت فرمائی ہے۔ امام علی علیہ السلام یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لیلۃ القدر فی کل سنۃ، کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ ہر سال میں پائی جاتی ہے، وَإِنَّهُ يَنزِلُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ أَمْرُ السَّنَةِ، اور اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ پورے سال کا جو ہے وہ امر اور حکم جو ہے وہ نازل ہوتا ہے۔ وَلِذَالِكَ الْأَمْرُ وُلَاةً بَعْدَ رسول اللہ، اب رسول اللہ اگر حیات ہیں، زندہ ہیں، تو ملائکہ ان پر نازل ہوتے ہیں اور امر جو ہے وہ انہی پر لے کر نازل ہوتے ہیں، درست ہے۔ اب اگر رسول اللہ یہاں سے چلے جاتے ہیں اس ظاہری دنیا سے، تو پھر فرماتے ہیں امام کہ اس امر کے لیے کہ جو یہ ملائکہ لے کر آتے ہیں، جانشین ہیں رسول اللہ کے، تو ابن عباس کہتا ہے کہ من ہم، کون ہیں وہ؟ تو امام فرماتے ہیں انا و احد عشر من صلبی، میں اور میرے 11 میرے صلب سے جو میرے بیٹے ہوں گے۔ یہ جو ہیں وہ کون ہے؟ جانشین ہے پیغمبر کے، کہ ملائکہ شب قدر، ہر شب قدر کو جو ہے وہ ہر سال ان کے اوپر امر لے کر نازل ہوں گے۔ تو یہ ایک چیز بیان ہوئی۔ ایک اور روایت میں امام باقر علیہ السلام جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّهُ لَيَنزِلُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ إِلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ تَفْسِيرُ الْأُمُورِ سَنَةً سَنَةً،
کہ یہ جو کہا گیا کہ شب قدر کے اندر جو ہیں وہ امور ملائکہ لے کر نازل ہوتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں جو ہے ولی امر کی طرف امر ثنا جو ہے وہ نازل ہوتا ہے، یعنی پوری سال کی جو تقدیر لکھی گئی ہے اور جو امور تقسیم ہونے ہیں وہ سب کے سب کیا ہے، ولی امر کی طرف نازل ہوتے ہیں، یعنی ملائکہ لے کر آتے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں اشارہ ہوتا ہے کہ شب قدر جو متعدد رکھی گئی ہیں، یعنی 19 کی رات ہے، 21 کی رات ہے، 23 کی رات ہے، 3 شب قدر جو ہے وہ روایات میں اشارہ ہوا ہے۔ تو اس کے فلسفے کی طرف بھی ایک روایت ملتی ہے ہمیں کہ 19 کی رات کو تقدیر جو ہے وہ لکھی جاتی ہے، 21 کی رات کو حتمی ہوتی ہے، اور 23ویں کی رات کو یہ نافذ العمل ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے، اور یہ سارا کام کون انجام دے رہا ہوتا ہے؟ ملائکہ لے کر آتے ہیں ولی امر کے اوپر، اور ولی امر یہ جو ہے اس کو حتمی کرتا ہے اور نافذ العمل ہوتا ہے، یعنی عمل کے مرحلے میں جو ہے وہ پہنچتے آ کر۔ تو اس اعتبار سے ہم دیکھیں تو شب قدر اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے درمیان جو ہے وہ ایک رابطہ برقرار ہو جاتا ہے۔ ایک اور روایت ہمارے پاس موجود ہے کہ جس میں امام فرماتے ہیں کہ اپنے مخالفین کے اوپر استدلال کرو وجود امام زمان کے اوپر سورہ قدر کے ذریعے۔ تو سورہ قدر میں کس طریقے سے ہم استدلال کریں گے؟ اسی طریقے سے کہ ملائکہ اگر نازل ہو رہے ہیں، ہر امر لے کر آ رہے ہیں، تو وہ امر کس کے اوپر لے کر آ رہے ہیں؟ تو یہ بہترین دلیل ہے اس بات پر کہ حجت الہی جو ہے وہ ہمارے اس زمانے میں زندہ ہے، اور ملائکہ ہر سال شب قدر میں ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، نہایت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے سورہ قدر کی تفسیر کو بیان فرمایا، اور یہ بیان فرمایا کہ تقدیر معین ہونے سے ایسا نہیں ہے کہ انسان مجبور ہے، لیکن اختیار رکھتا ہے۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بزرگوار نے سورہ قدر کی تفسیر کرتے ہوئے یہ بیان فرمایا کہ یہ جو اوامر ملائکہ لے کے آتے ہیں وہ ولی امر کی خدمت میں لے کے آتے ہیں، لہٰذا شب قدر میں جو ہمارے مقدر معین ہوتے ہیں وہ تمام تقدیریں امام عصر ولی خدا کے محضر میں لے جاتے ہیں ملائکہ، لہٰذا ہمیں اس رات سے بھرپور استفادہ کرنا چاہیے۔ چونکہ ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اگلے پروگرام میں نئے مہمان اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔